بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سورۃ النور کا پہلا رکوع جس میں نسب اور عزت کی حفاظت کے لیے 3 قوانین دیے گئے ہیں۔ ایک قانون جیسا کہ ہم نے ذکر کر دیا پچھلے دروس میں، آیت نمبر 4 اور 5 میں ایک اور قانون بیان کیا جا رہا ہے جس کو حد قذف کہا جاتا ہے۔ کسی پر بہتان لگانے کی، کسی پر تہمت لگانے کی جو حد ہوتی ہے، اور یہ تہمت، یہ بہتان خاص قسم کا بہتان ہے، ہر چیز کا نہیں، ہر گناہ کا نہیں ہے۔ یہ صرف اسی چیز کا بہتان ہے جس کا تعلق نسب کے ساتھ ہے اور عزت کے ساتھ، اور وہ زنا کا بہتان ہے۔ اس لیے کہ اس سے قبل جو حد بیان ہوئی تھی بدکاری کی، اس کے ثبوت کے لیے شہادت اور گواہی ضروری ہے۔ کسی بھی طرح سے گواہی ہو، مثال کے طور پہ یہ جو بدکاری کا جرم ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مجرم خود اقرار کرے، 4 مرتبہ اپنے متعلق خود گواہی دے دے کہ ہاں میں مجرم ہوں، میں نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے، تو پھر اس پہ حد نافذ کر دی جائے گی۔ جیسے معاذ بن مالک الاسلمی، صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے رسول اللہ کے پاس اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر حد نافذ کیجیے، میں نے جرم کا ارتکاب کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا منہ اس کی طرف سے پھیر لیا، پھر وہ اٹھ کے دوسری طرف آئے جس طرف رسول اللہ کا چہرہ تھا، پھر جو ہے وہ اقرار جرم کیا، اقبال جرم کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر جو ہے وہ رخ موڑ لیا۔ اصل میں آپ چاہتے تھے کہ یہ بندہ حد سے بچ جائے اور اس پہ حد نافذ نہ ہو، کیونکہ اسلام کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ بس ڈھونڈ ڈھونڈ کے ٹکٹ کی باندھ کے دیکھا جائے اور پکڑ پکڑ کے سزا دی جائے۔ اسلام اصل میں جرم کا سد باب چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ نادم ہو جائے، شرمسار ہو جائے، توبہ کر لے، اس سے بہتر ہے کہ اس پہ حد نہ لگے۔ 2 بار 3 بار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب اس بندے نے 3 مرتبہ اقرار کر لیا تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اب 4تھی بار اگر آپ نے اقرار کیا نا تو آپ پہ حد نافذ ہو جائے گی۔ تو وہ 4تھی بار پھر اٹھے اور رسول اللہ کے آگے جا کے پھر جو ہے وہ اقرار کیا، اور اس کے باوجود بھی آپ نبی کریم کچھ بہانے ڈھونڈ رہے تھے تاکہ یہ بچ جائے۔ آپ اس سے پوچھ رہے تھے تو دیوانہ تو نہیں ہے؟ لوگوں سے پوچھ رہے تھے یہ شراب تو نہیں پیتا؟ ایک بندہ اٹھا، اس نے اس کے منہ کے قریب آ کے اسمیل کیا، کہا یا رسول اللہ شراب نہیں پی ہوئی، بالکل ہوش و حواس میں۔ بہرحال سارے جتن کرنے کے باوجود بھی چونکہ وہ 4 مرتبہ اپنے متعلق خود گواہی دے چکا ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لے جاؤ اور اس پہ حد نافذ کرو۔ اور لوگ جو کہ حد نافذ ہوگی، لوگ اس کے بارے میں کچھ باتیں کرنے لگے، برا بھلا کہنے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، وہ دنیا سے جا چکا، اس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ لقد تاب توبۃ لو اسمت بین الناس لوسعتهم، اس بندے نے ایسی توبہ کی ہے اگر پوری انسانیت کے درمیان اس کو تقسیم کیا جائے تو ان سب کے لیے کافی ہوگی، یعنی اس قدر سچی اور اچھی اس نے توبہ کی۔ تو بہرحال یہاں دیکھیے کہ اس نے اقرار کیا، تو ثبوت جرم کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ وہ شخص خود اقرار کرے کہ میں نے اس جرم کا ارتکاب کیا۔ جیسے ایک غامدیہ قبیلے کی عورت تھی، اس کا معاملہ بھی کچھ ایسے ہی ہے۔ وہ آئی رسول اللہ کے پاس اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جرم کا ارتکاب کیا، حد نافذ کیجیے۔ آپ نے اس کو بھی اس طرح ٹالنا چاہا، پھر اس عورت نے ورڈنگ بولی، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اسی طرح بہلانا پسلانا چاہتے ہیں، ٹالنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے مائز کو جو ہے وہ مائز اسلم کو لٹایا تھا آپ نے۔ ایسا نہیں یا رسول اللہ، میں نے خود جو ہے وہ اقرار کر رہی ہوں کہ اس جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ تو آپ اسلام نے فرمایا کہ یہ امید سے چلو جاؤ، جب وضع حمل کے بعد آنا۔
وہ وضع حمل کے بعد یہ بچہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، کہا یا رسول اللہ اب حد نافذ کیجئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، جب دودھ پلا لو تو پھر لے کے آنا. وہ جب دودھ چھڑا لیا اس نے تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھما کے نا تو پھر لے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو یہ کھانا بھی کھانا شروع ہو گیا اور میں نے دودھ چھڑا دیا. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ کی انصاری کے حوالے کیا تاکہ اس کی پرورش ہو سکے، اور اس عورت پہ جو ہے وہ حد نافذ کی. جب اس عورت پہ حد لگ رہی تھی، رجم کیا جا رہا تھا، پتھر مارے جا رہے تھے، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر مارا تو اس کے خون کے چھینٹے اس عورت کے خالد بن ولید کے کپڑوں پہ پڑے. تو سیدنا خالد کے منہ سے کچھ الفاظ ایسے نکلے جو نہیں نکلنے چاہیے تھے، نازیبا الفاظ، کہ اس بری عورت کا خون مجھ پر پڑا ہے، ناپاک خون، کچھ ایسے الفاظ انہوں نے بولے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہلن یا خالد، رک جاؤ یا خالد، ایسا نہ بولو. لقد تاب توبتن، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، لو قسمت بین اہل المدینہ لوسعتهم، اگر اس کی توبہ کو پورے مدینہ والوں کے درمیان میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہوگی. یہ ایسے اس نے سچی توبہ کی. تو عرض کر رہا ہوں کہ ثبوت جرم کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ مجرم خود جو ہے وہ اقرار کرے، 4 مرتبہ اپنے متعلق گواہی دے دے کہ میں نے اس جرم کا ارتکاب کیا. اور دوسری کیا ہے شرط؟ دوسری شرط یہ ہے کہ 4 گواہ اس کے متعلق گواہی دیں کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے اس کو جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھا ہے. 4 گواہ. اب یہاں دیکھیے کہ اس لیے اس حد کو بیان کیا گیا، 4 گواہوں کی شرط لگائی گئی، اس لیے کہ ایویں نہ کوئی اٹھ کے آ کے اپنا ذاتی غصہ نکالنے کے لیے آ کے جو ہے وہ اسلامی گورنمنٹ کو جو ہے وہ کلیم کر دے کہ فلاں بندے نے جو ہے جرم کا ارتکاب کیا اور اس کو سزا دلوا دے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک بندہ اگر دیکھے بھی، اگر اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو وہ مجبور ہو کہ وہ پردہ پوشی کرے، منہ سے بات نہ نکالے تاکہ لوگوں کے درمیان کسی قسم کی بے حیائی نہ پھیلے، کوئی کسی قسم کی بات نہ پھیلے. اور وہ مجبور ہو کہ 4 گواہ لے کے، اگر 4 گواہ نہیں لے سکتا تو پھر مجبور ہو کہ چپ رہے. اس لیے کہ فرمایا والذین یرمون المحصنات، جو لوگ پاک دامن پاکیزہ عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ اس پر 4 گواہ نہیں لے کے آتے، ان کے پاس 4 گواہیاں نہیں ہیں، فجلدوہم 80 جلدتن، تو تم ان کو مارو 80 کوڑے. اب آپ دیکھیے کہ جرم کا ارتکاب کرنے والے اور اس جرم کو پھیلانے والے کے درمیان میں 20 کوڑوں کا فرق ہے. جس نے جرم کا ارتکاب کیا 100 کوڑے، اور جس نے اس کو پھیلایا، اس تہمت کو یا جو بھی آپ کہہ لیں اس کو 80 کوڑے میں. فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، اور یہ 4 گواہ کو ایویں نہیں اٹھا کے آگے جو ہے گواہی دیں گے، بلکہ اس کے اندر بھی بہت ساری جو ہے وہ تفصیلات ہیں کہ گواہی دینے والا عقل مند ہو، مسلمان ہو، بالغ ہو، اور وہ عادل شخص ہو، یعنی عام طور پہ جھوٹ بولنے میں مشہور نہ ہو، بلکہ ایک معتبر ٹرسٹیبل آدمی ہو، ایک جو ہے وہ سنجیدہ آدمی ہو. اور پھر یہ ہے کہ وہ عینی شاہد ہو. 4 گواہ ہیں، وہ چاروں ہی یہ کہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ نہیں کہ ایک کہے میں نے دیکھا تھا، دوسرا کہے مجھے لگا ہے کہ ایسا ہے، تیسرا کہے میرا خیال ہے، تو پھر وہ حد نافذ نہیں ہوگی. کیونکہ جب ان کو یقین ہی نہیں ہے، یہ چاروں گواہ ایسے ہوں جو کہ عینی شاہد ہوں. تو یہ سارے یہ ہیلے بہانے کس لیے ہیں؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے کسی پر حد نہ لگے. اصل چیز یہ ہے کہ جرم کا سد باب. فرمایا ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، جو کسی پر تہمت لگاتے ہیں تو ان کے بارے میں 3 باتیں. نمبر 1 80 کوڑے لگائے جائیں. نمبر 2 ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، کبھی بھی ان کی کوئی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. کسی جگہ پہ مثال کے طور پہ بڑی جگہ نہ بھی ہو، شادی ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ آپ کو 2 گواہ لڑکی کی طرف سے اور 2 گواہ لڑکے کی طرف سے چاہیے ہوتے ہیں. تو اس بندے کی، یہ جو بندہ اس معاملے میں جو ہے وہ مجرم ثابت ہو گیا تہمت لگانے کے معاملے میں، اس کی گواہی کنسیڈر نہیں ہوگی. اس کو گواہ کے طور پہ کبھی کہیں بھی شامل نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ قرض کا معاملہ ہو، قرض لکھ رہے ہیں یا کوئی اور بھی معاملہ، اس بندے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اور تیسری بات وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ ہیں جو کہ فاسق ہیں اور نافرمان ہیں. یہ 3 باتیں ہوں گی. 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی، اور تیسری بات یہ ہے کہ کلیم کر دیا جائے گا یہ بندہ فاسق ہے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر جو لوگ توبہ کر لیں اس گناہ سے، یعنی تہمت والے قذف والے گناہ سے توبہ کر لیں، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد،
وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کر لیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے مہربان. یعنی جو توبہ کر لیں گے، یعنی توبہ کرنے کے بعد کوڑے پھر بھی لگیں گے، جرم ثابت ہو گیا تو 80 کوڑے پھر بھی لگیں گے، لیکن وہ جو گواہی قبول نہ کرنے والی بات تھی یا اس کو فاسق کلیم کرنے والی بات تھی، ہاں اس کی معافی ہو جائے گی، لیکن کوڑے پھر بھی لگیں. اب ایک آخری بات نوٹ کیجئے، یہ دوسری حد تھی جو یہاں پہ بیان ہوئی، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ شاید مغرب سے مرعوب ہوتے ہیں اور ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ جی اسلام کی جو سزائیں ہیں وہ وحشیانہ ہیں، یا اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں، سزائیں سخت ہیں. تو حضرت اگر سزائیں سخت ہیں نا تو سزا کے نفاذ کے لیے شرائط بھی بڑی کڑی ہیں اور بڑی سخت ہیں. دیکھیں پہلے نمبر پہ تو اسلام نے کہا کہ آپ جہاں تک ہو سکے تو آپ پردہ پوشی کیجئے. فرمایا ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اگر اس نے کسی کو جرم کرتے ہوئے دیکھا بھی ہے، اگر وہ خاموشی اختیار کرے، پردہ پوشی کر لے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو، ہو سکتا کیا بلکہ یقیناً اللہ اس کو یہ انعام دیں گے کہ قیامت کے دن اس کی بھی پردہ پوشی ہوگی. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ تعافوا الحدود فیما بینکم، آپ نے فرمایا آپس میں حدوں کو معاف کر دیا کرو، یعنی کسی کو جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھا تو معافی تلافی کر لیا کرو. فما بلغنی من حد فقد وجب، کیونکہ جو میرے پاس حد آ گئی، قاضی کے پاس، وقت کے حکمران کے پاس کوئی مقدمہ پہنچ گیا اور جرم ثابت ہو گیا، پھر حد لگے گی. اس لیے فرمایا آپس میں ہی معاملے کو سلجھا لو، ختم کر لو اور بات کو نہ پھیلاؤ. اور تیسری بات فرمایا ادرء الحدود بالشبہات، آپ نے فرمایا کہ شبہات سے حدوں کو ہٹا دو، یعنی کسی معاملے میں جرم کو ثابت ہونے میں ذرا سا بھی شک پڑ گیا نا تو فوراً ہٹا دو، یعنی یہ جرم ثابت نہیں ہے، یعنی ذرا سا بھی شک پڑ گیا، یعنی 4 گواہیاں چاہیے نا، ایک بندے نے کہہ دیا مجھے لگا ہے، مجھے محسوس ہوا ہے، تو اس کی وجہ، حالانکہ 3 گواہی دے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، لیکن اس تیسرے کے شک کی وجہ سے حد نافذ نہیں ہوگی. اور چوتھی بات یہاں نوٹ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاضی کو چاہیے کہ پوری جان پھٹک کر لے، پوری تسلی کر لے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی اگر سزا دینے میں غلطی کر جائے، یعنی کسی بندے کو سزا نہیں دینی تھی، مستحق نہیں تھا، اس کو سزا دے دی، سزا دینے میں اگر قاضی غلطی کر جائے تو یہ درست بات نہیں ہے. ہاں اگر چھوڑنے میں غلطی کر گیا تو پھر یہ بات صحیح ہے، یعنی اگر اس کو سزا دینی تھی لیکن اس نے غلطی سے چھوڑ دیا، کوئی ایسا معاملہ بن گیا، تو یہ بہتر ہے کہ بندہ غلطی سے سزا دے. اور پانچویں بات یہ بیان کی کہ سزا کے ثبوت کے لیے 2 شرطیں رکھی، یا تو یہ کہ اقرار کرے، یا یہ ہے کہ 4 گواہ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا. اور چھٹی بات اس میں یہ کی کہ یہ کیا یہ جرم کرنے پہ راضی تھا یا بالجبر اس کو مجبور کیا گیا، اگر تو راضی تھا پھر جب حد نافذ ہو، یعنی اتنی کڑی شرائط کے بعد جا کے جب حد لگ رہی. بلکہ اس سے پہلے بھی اگر آپ غور کریں نا تو اس سے پہلے سورۃ احزاب، آخری بات سنیے گا، سورۃ احزاب جب نازل ہوئی تھی تو اس میں اس کے سد باب کو بیان کیا گیا تاکہ روکا جائے، یعنی جو بدکاری ہے، زنا ہے، اس طرح کے امور ہیں، ان سے روکا گیا. کیسے؟ کہ عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنا بناؤ سنگار غیر محرموں کے سامنے نہ کریں، اور بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نہ نکلیں، اور اگر گھر سے باہر نکلنا بھی پڑ جائے تو وہاں پہ حکم دیا گیا کہ بڑی چادر اپنے اوپر اوڑھ کے، جس کو پردہ جلباب کہا جاتا ہے، حجاب کہا جاتا ہے، وہ جو ہے پردہ کر کے باہر نکلیں، تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی ایسا جو ہے وہ شائبہ پیدا نہ ہو. اور پھر یہ ہے کہ اگر اجنبی سے بات کرنی پڑ جائے تو وہاں پہ لفظ بولا گیا کہ بڑا ہی سپاٹ لہجہ اختیار کرو، ولا تخضعن بالقول، آواز کے اندر دھیما پن، میٹھا پن، ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے تاکہ کوئی غیر مرد اپنے دل میں کوئی عجیب سا کوئی جو ہے وہ خیال پیدا نہ کر لے. اور پھر یہ سورۃ نور جب نازل ہوئی، اس میں نظروں کی حفاظت کا حکم دیا گیا. اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ جو بے نکاح ہیں، مجرد ہیں، ان کو جو ہے وہ نکاح کر دیا جائے. یعنی سارے اس لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ اس چیز کا سد باب کیا جائے. اسلام آگ بجھانے کے طریقے بھی بتاتا ہے، لیکن آگ بجھانے سے پہلے جو ذرائع ہوتے ہیں جن سے آگ لگتی ہے ان کے سیفٹی میز بھی دیتا ہے کہ تاکہ آگ لگے ہی نہ. آگ بجھانے والی بات تو اگلی ہے، تاکہ آگ لگے نہیں، اسلام اس سے بھی روکتا ہے. اگر ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے، ان ساری حدود و قیود، ان سارے احکامات، ان ساری پابندیوں کے بعد بھی اگر کوئی شخص اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے اور ثابت بھی ہو جاتا ہے اس کا جرم، تو وہ پھر واقعی حق رکھتا ہے کہ اس کو سزا دی جائے. اس لیے اسلام کی سزائیں وحشیانہ نہیں ہیں. مولانا مودودی نے یہاں بات لکھی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو اسلام کی سزائیں وحشیانہ ہیں
تو ان کو پتہ نہیں وہ کتنا بڑا جملہ بول رہے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ، کیونکہ اللہ نے سزائیں مقرر کی ہیں تو اللہ نعوذ باللہ وحشی ہے. استغفر اللہ العظیم. یعنی وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، یعنی مغرب سے مرعوب ہو کے وہ کس طرح کے الفاظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں کہ اللہ کی توہین کر گزرتے ہیں. اس لیے یہ بات جو ہے وہ ان کو سمجھنی چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اسلام جو ہے وہ اگر یہ ساری حدود و قیود رکھتا ہے تو پھر اسلام اس بات کا بھی حق رکھتا ہے کہ ان ساری حدود کو توڑ کے جو بندہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے پھر اس کو سزا بھی دی جائے. انشاءاللہ بات آگے چلے گی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.